الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، یہ پوری کائنات اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے خالق بھی ہیں اور اس کے مالک بھی ہیں، اور اللہ نے جب یہ کائنات بنائی اور مخلوقات کو وجود عطا کیا تو ہر ایک کے لیے اللہ نے اس کا نصیب اور مقدر طے کر دیا۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں کسی مسجد کے سنگ بنیاد کے موقع پر یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی تو زمین کے بعض ٹکڑوں کو اللہ پاک نے فضیلت بخشی، جیسے زمین کا وہ حصہ جہاں مسجد حرام ہے، اللہ نے اسے اپنے گھر کے لیے چنا، منتخب فرمایا، اور دنیا بھر کی زمینوں پر یہ فضیلت عطا کی کہ مسجد حرام میں جو عبادت، جو فریضہ ادا کیا جائے اس کا اجر و ثواب 1,00,000 گنا بڑھ کر کے ملتا ہے۔ جو جمعہ کی نماز ہم لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں، اس نماز کے مقابلے میں وہ جمعہ کی نماز جو مسجد حرام میں ادا کی جائے، آج تھوڑی دیر کے بعد بہت سارے اللہ کے نیک بندے ہوں گے کہ وہ جمعہ کی نماز مسجد حرام میں ادا کریں گے، تو انہیں ہمارے جمعہ کے مقابلے میں 1,00,000 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کی عطا و بخشش ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں مسجد ہے، ایک روایت کے مطابق 50,000 اور ایک روایت کے مطابق 1,000 گنا اجر و ثواب مسجد حرام کو چھوڑ کر کے دیگر مسجدوں کے مقابلے میں ملتا ہے۔ اسی طرح بیت المقدس کو بھی اللہ نے فضیلت عطا کی، جامع مسجد کو بھی فضیلت عطا کی کہ آج ہمارے شہر میں جتنی مسجدیں ہیں ان مسجدوں میں جو جمعہ کی نماز ادا کی جائے گی اور جمعہ کی نماز پڑھنے والوں کو جو اجر و ثواب ملے گا، ان کے مقابلے میں ہم لوگ جو جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں 500 گنا بڑھ کر کے ثواب ملے گا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے زمین بنائی تو زمین کے کچھ حصوں کو اللہ نے چن لیا، منتخب فرما لیا کہ یہاں اللہ کا گھر تعمیر کیا جائے گا۔ اب ظاہر بات ہے زمین کا یہ ٹکڑا ان ٹکڑوں کے مقابلے میں جہاں کفر اور شرک کے لیے عبادت گاہیں تعمیر کی جائیں، ان کے مقابلے میں یہ ٹکڑا زمین کا اپنی قسمت پر ناز کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اس ٹکڑے کو شرک اور کفر کی آماج گاہ نہیں بننے دیا، بلکہ اسے توحید کے لیے اور اسے اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی ٹیکنے کے لیے، فرائض کی ادائیگی کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، دعاؤں کے لیے، دیگر کار خیر کے لیے اللہ نے اسے چنا ہے۔ تو جن مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے ان تمام مخلوقات کے لیے اللہ نے نصیب اور مقدر بنایا ہے، اور ہر ایک کو اللہ نے نصیب و مقدر کے اعتبار سے فضیلت و برتری عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کے کروڑوں بندوں میں سے اللہ نے ہم لوگوں کو ایمان کے لیے چنا۔ یہ ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ خوبصورت، ہم سے زیادہ صحت مند، ہم سے زیادہ عقل و دانش رکھنے والے اور فہم و فراست رکھنے والے ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا میں موجود ہیں، لیکن اللہ نے ان کے مقابلے میں ہمیں چنا، ہمیں یہ فضیلت، یہ مقام، یہ برتری عطا کی کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، اور پھر یہ کہ اپنے محبوب نبی کی امتی بنایا،
اللہ تعالیٰ ایمان دے کر کے پیچھے بھی پیدا فرما سکتے تھے، کسی اور نبی کی امتی بھی ہم بن سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسمانی کتابوں میں قرآن کریم جیسی کتاب عطا کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرائض میں سے نماز جیسے فریضے کی دولت اللہ نے عطا کی، اور اس طرح کہ ہمیں 5 وقت کی نمازیں ادا کرنی ہیں اور 50 وقت کی نمازوں کا ثواب اللہ پاک عطا کریں گے۔ دیگر امتوں کو اللہ نے 1 وقت کی نماز دی تھی یا 2 وقت کی نماز دی تھی، اور ایسا نہیں تھا کہ 1 وقت کی پڑھیں گے تو 50 وقت کی نمازوں کا ثواب ملے گا، ایسا نہیں تھا۔ جتنے وقت کی نماز ہے اتنا ہی ثواب ملے گا، لیکن ہم پر اللہ پاک کا خاص کرم ہے کہ ہم کو 5 نمازوں کی ذمہ داری دی گئی، اور اللہ نے وعدہ فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ حضور معراج میں تشریف لے گئے تھے، اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا، اور پہلے حضور نے اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے تحفہ پیش کیا تھا۔ واقعہ آپ نے سنا ہے، حضور نے فرمایا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام قولی عبادتیں جو زبان سے کی جاتی ہیں اور تمام بدنی عبادتیں جو پورے جسم سے کی جاتی ہیں اور تمام مالی عبادتیں جو مال کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، ہر طرح کی عبادت ہے اللہ صرف اور صرف تیرے لیے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اور عبادت کا کوئی حصہ چاہے وہ قولی ہو، چاہے فعلی ہو، چاہے عملی ہو، چاہے مالی ہو، اس میں سے کوئی حصہ بھی تیرے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں اختیار کیا جائے گا، صرف اور صرف تیری عبادت۔ اور یہ جتنی عبادتیں ہوں گی یہ تیری بارگاہ میں ہدیے کے طور پر، بندگی کے طور پر پیش ہے۔ جب حضور ہم کلامی اور راز و نیاز کے بعد واپس ہونے لگے تو اللہ پاک نے 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ اب ظاہر بات ہے ہم جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے تھے وہی ہم نے پیش کیا۔ اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اللہ الصمد، اللہ ہر طرح سے بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے جو چیز پسند ہے وہ بندگی اور عبادت ہے بس۔ حالانکہ ہماری بندگی اور عبادت سے بھی اللہ کا کچھ بنتا بگڑتا نہیں ہے، لیکن اللہ کو یہ ادا پسند ہے کہ بندہ بندہ بن کر کے رہے، بندہ بن کر کے رہے، اس کے اوپر نہ جائے۔ اللہ کو ایسی عبادت پسند ہے، اور اس کا اعلان اپنے پیغمبر سے کروایا، قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، آپ اعلان کر دیجئے کہ میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کی پوری شریعت کے مطابق عبادت کرتا ہوں، مخلصا لہ دینی۔ اللہ کو عبادت پسند ہے، بندگی پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب نوجوان جس کے جسم میں خون کی جگہ بجلی دوڑ رہی ہو اور جس کے حوصلے آسمان تک بلند ہو اور مایوسی جسے چھو کر کے نہ گزرتی ہو، عمر کا ایک حصہ ایسا بھی ہوتا ہے، اس زمانے میں جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے اور زمین پر اپنی پیشانی اور ناک ٹیک دیتا ہے، عاجزی اور تذلل کا آخری درجہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ پاک فرشتوں پر فخر فرماتے، اور یہ سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ آپ سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ یہ پیشانی دنیا میں کسی در پر جھکنے نہیں دے گا، کبھی کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، ساری ضرورتیں اللہ اپنی خزانے غیب سے پوری کرے گا۔ آزما کر تو دیکھو،
کسی کی خوشامد، کسی کی منت، کسی کی سماجت نہیں کرنی پڑے گی، سب کام اللہ پاک بنا کر کے دیں گے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے نا، صبح ہوتی ہے ایک فرشتہ اللہ پاک کی طرف سے اعلان کرتا ہے کہ میرے بندے تو 2 رکعت 4 رکعت میرے لیے ادا کرنے کے لیے تیار ہو جا، تو 2 رکعت میرے لیے پڑھ لے، میں تیرے دن بھر کے کاموں میں تیری کفایت کروں گا۔ سب کام اللہ بنا دیتے اور بننے کے اسباب اللہ پاک عطا کر دیتے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کے قلوب اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ پاک جس طرف چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں۔ اور حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ انا ظن عبدی بھی، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے حق میں ویسا فیصلہ کرتا ہوں۔ اسی لیے کہتے ہیں بزرگوں نے یہ بات سمجھائی ہے، بتائی ہے کہ ہمیشہ اللہ پاک سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ دعا کر رہے ہیں یہ گمان رکھنا چاہیے میری دعا قبول ہے، نماز پڑھ رہے ہیں یہ گمان رکھنا چاہیے کہ میری نماز قبول ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اللہ سے یہ گمان رکھنا چاہیے کہ قبول ہے، تو اللہ قبول کر لیتے۔ کسی کام کے لیے گھر سے نکلے تو اس اعتماد کے ساتھ نکلنا چاہیے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا اور اللہ پاک یہ کام کر دیں گے۔ اللہ پر ہمیشہ اچھا گمان رکھ کر کے چلنا چاہیے، تو جیسا گمان رکھیں گے اللہ ویسا کام کرتے رہیں گے، اسباب اور وسائل مہیا کرتے رہیں گے۔ اسی لیے آتا ہے نا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ ہم نہیں کچھ بنا بگاڑ سکتے، لیکن جس پر ہمارا ایمان ہے اور جس کی بندگی ہم کرتے ہیں اور جس کے فیصلوں پر ہمیں ناز ہے، وہ ہمارے حق میں چاہے تو فیصلہ کر سکتا ہے، اور اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ تو بندے جیسا گمان رکھتے ہیں اللہ ویسا فیصلہ کرتے ہیں۔ جوانی کا سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے بندگی۔ اللہ کی بارگاہ میں بندگی پیش کی تھی، اللہ پاک کی طرف سے 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ حضرت موسیٰ نے سمجھایا، بتایا، حالات دکھائے، حضور نے بار بار جا کر کے اللہ سے ملاقات اور شرف ہم کلامی حاصل کی۔ اللہ نے 50 کے بجائے 5 نمازیں کر دی، اور پھر جب حضور نے 5 نمازوں پر اکتفا کر لیا تو اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہو گیا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات میں تبدیلی نہیں آتی۔ ہم نے 50 وقت کی نمازیں دی تھی، 5 وقت کی نمازیں پڑھی جائیں گی، 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں ایسے محبوب نبی کا امتی بنایا، ایسی کامل و مکمل شریعت اللہ پاک نے دی۔ تو اللہ نے کچھ مقامات کو فضیلت عطا کی، جیسے مسجد ہے۔ اب ظاہر بات ہے مسجد کے بازو میں ایک جگہ ایسی ہے جو شرک اور کفر کی آماجگاہ ہے، بازو میں، لیکن زمین کے اس ٹکڑے کا نصیب یہ تھا کہ یہاں صرف اور صرف اللہ کی بندگی کی جائے گی، اور زمین کے اس ٹکڑے کے بازو والا حصہ آپ سوچو وہاں شرک اور کفر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے جب اپنی مخلوقات کو پیدا فرمایا تو سب کا نصیب بنا دیا۔ کچھ مقامات، کچھ افراد، کچھ اوقات ایسے ہیں کہ مقامات کو اللہ نے فضیلت عطا کی، افراد کو فضیلت عطا کی۔ حضور کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا، نبیوں کا سردار بنایا، رحمت للعالمین بنایا، شفاعت کا سب سے بڑا مقام آپ کو عطا کیا۔ دیگر انبیاء کو اللہ نے منتخب فرمایا۔ اللہ اپنے ایمان والے بندوں میں سے کسی کو ولایت عطا کرتا ہے، کسی کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، یہ اللہ کی عطا و بخشش ہے۔ کتنے کروڑوں بندے ایسے ہیں جو ہر ظاہری اعتبار سے ہم سے اچھے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ایمان نہیں دیا، ہم کو اللہ نے ایمان دیا۔ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن اوقات کو اللہ نے فضیلت عطا کی، جیسے جمعہ کا یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے،
فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک دعا کی قبولیت کا وقت ہے. سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے عصر کے بعد سے دعا کی قبولیت کا وقت ہے. حالانکہ سارے اوقات تو اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے کچھ اوقات کو فضیلت عطا کی ہے، کچھ ایام کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے. جیسے رمضان کا مبارک مہینہ 11 مہینوں سے افضل ہے. عاشورہ محرم دیگر ایام پر فضیلت رکھتا ہے. جمعہ کے دن ہفتے کے 6 دنوں پر فضیلت رکھتا ہے. 6 دن جو عبادت ہم کرتے ہیں اس کے مقابلے میں جمعہ کے دن اللہ پاک 70 گنا اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے. تو کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں، اعمال میں بھی اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت کو کھینچتے ہیں، اور کچھ بدعملیاں ایسی ہوتی ہے جو انسان کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتی. یہ اللہ کی تقسیم ہے. اور ظاہر بات ہے اللہ خالق ہیں اور مالک ہیں، اللہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کسی کو حق کے اعتراض نہیں ہے. سنگ مرمر کا پتھر تھا. سنگ مرمر ایک پتھر ہوتا ہے، اس کے ٹکڑے کو اللہ نے فضیلت بخشی، آج محراب ممبر بن کر کے مسجد میں رکھا ہوا ہے. اسی کے ساتھ نکلا ہوا جو پتھر ہوگا وہ کہیں اور ہوگا. کمپنی میں ٹائل بنا، آج مسجد کے محراب میں کچھ لگا ہوا ہے. اسی کمپنی کا اسی طرح کا ٹائل آپ بیت الخلا میں بھی دیکھو گے. یہ تقسیم ہے. تو مقامات کہو یا افراد کہو یا اعمال کہو یا اوقات کہو، اللہ کی تقسیم ہے. اللہ نے جس کو جس طرح چاہا فضیلت و برتری عطا کی. یہ جو دن چل رہے ہیں جس میں شرک اور کفر و علل اعلان کیا جاتا ہے اور اسے فخر کے طور پر منایا جاتا ہے، کچھ لوگ اسے اپنی عید قرار دیتے ہیں، نئے سال کی شروعات قرار دیتے ہیں. جو لوگ شیطانوں کے اثرات میں ہوتے ہیں ان دنوں میں ان کی تکلیفیں بڑھ جاتی، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. سال کے 10-11 مہینے آرام ہوتا ہے، کچھ مہینے، کچھ اوقات، کچھ ایام ان کے بیماری میں، مصیبت اور پریشانی میں گزرتے. مسلسل چند دنوں سے لوگ رجوع ہو رہے ہیں، اپنی پریشانیاں، حالات بتا رہے ہیں، اور ان کا تجربہ ہے اور ہم کو بھی پتا ہے کہ ان دنوں میں تکلیف بڑھ جاتی ہے. سال بھر آرام ہوتا ہے، پھر ان دنوں میں مصیبت اور پریشانی آ جاتی. تو اس سے نجات کا کیا راستہ ہے؟ ان دنوں میں ہم اللہ کے حفظ و امان میں رہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ اللہ کا احسان ہے ہم کفر نہیں کرتے. یہ اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ ہم شرک میں مبتلا نہیں ہیں. لیکن ظاہر بات ہے ہمارے ارد گرد کا ماحول ایسا ہی ہے. جن لوگوں سے ہمارے کاروباری تعلقات ہیں، جن لوگوں سے ہمارے معاملات ہیں، وہ لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں. ایسے حالات کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر بات ہے ہماری شریعت میں دین کے بارے میں زور زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں زبردستی نہیں ہے. اللہ نے اختیار دیا ہے اور اسی اختیار پر اللہ نے جنت اور جہنم بنائی. آدمی اپنی مرضی سے ایمان اختیار کرے، کفر کو اختیار کرے، اپنی مرضی سے توحید کے راستے پر چلے، شرک کے راستے پر چلے، اپنی مرضی سے فرائض کی ادائیگی کرے نہ کرے، تلاوت کرے نہ کرے، ذکر کرے نہ کرے، صدقہ و خیرات کرے نہ کرے. اللہ نے اس کا اختیار دیا ہے، اور اسی اختیار پر جو راستہ ہم اختیار کرتے ہیں اللہ اس پر فیصلہ فرمائیں. تو دین کے بارے میں زور زبردستی نہیں ہے کہ ہم چاہیں کہ سب ایمان والے ہو جائیں، ایسا ناممکن ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا تو قیامت تک ایسا نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو آپ؟ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر
میرے زمانے کے بعد وہ زمانہ جو میرے زمانے سے ملا ہوا ہوگا، پھر اس کے بعد وہ زمانہ جو اس سے ملا ہوا ہوگا۔ حضور نے فرمایا یہ بہترین زمانہ ہے، میرا زمانہ، پھر صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ۔ حضور نے اس کے بہتر ہونے کی خوشخبری دی۔ خیر القرون قرنی، زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ قرنی، میرا زمانہ ہے۔ جب اس زمانے میں شرک رہا ہے، کفر رہا ہے، تو یہ قیامت تک رہے گا۔ کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا، اللہ چاہے تو ختم کر دیں گے، تو یہ رہے گا۔ ایسے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی حفاظت کے لیے، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر بار کی حفاظت کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگا۔ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہ سکتے۔ جو لوگ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جن گھروں میں پابندی کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے، جو لوگ تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، جن گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے، جو لوگ پاک رہنے کا یعنی باوضو رہنے کا معمول بنا لیتے ہیں، ان پر اثرات نہیں ہوتے۔ جو لوگ ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں صبح و شام کے، جن کے معمولات ہیں وہ محفوظ رہتے۔ وہ حدیث آپ نے فضائل ذکر میں سنی ہوگی، کسی اہل اللہ نے اللہ سے یہ چاہا کہ شیطان انسان پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، تو انہیں دکھایا گیا کہ پیچھے، دل کے پیچھے، پیٹھ اور مونڈے کی طرف مچھر کی شکل میں شیطان آتا ہے، اور پھر اپنی سونڈ جو ہے دل کی طرف بڑھاتا ہے، اور دل اگر غافل ہوتا ہے تو اس میں اپنے زہریلے وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور جو ہی انسان ذکر کرتا ہے وہ فوراً اپنی سونڈ پیچھے لے لیتا ہے۔ یہ آپ نے فضائل ذکر میں سنا ہوگا۔ ہے ایسا ہی کہ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے شیطانی اثرات سے محفوظ رہتا ہے، اور جب غافل ہوتا ہے تو شیطان اپنا وار کر جاتا ہے۔ اس لیے ان دنوں میں خاص طور پر باوضو رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے، پاکی کا اہتمام۔ بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے پورے گھر میں چپل پہن کر کے گھومتے رہتے، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ گھر کو پاک رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حمامات ہیں اور بیت الخلا وغیرہ جو ہیں یہ شیاطین کے رہنے کی جگہیں، وہ ناپاکی کی جگہ ہے، وہاں وہ رہتے ہیں، اور پھر ناپاکی جہاں جہاں تک بڑھتی جاتی ہے ان کی آمد و رفت وہاں تک بڑھتی ہے۔ اس لیے بیت الخلا میں جانے کے چپل جوتے الگ ہونے چاہیے، اسے وہیں تک رکھنا چاہیے۔ گھر میں پہننا ہے چپل تو گھر کے چپل الگ رکھیں، باہر کے الگ رکھیں۔ اپنا گھر پاک صاف رہنا چاہیے۔ جو جگہ پاک و صاف ہوگی وہاں شیاطین و جنات اثر انداز نہیں ہوتے۔ باوضو رہنے کا اہتمام، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام، اوقات ذکر اللہ میں گزریں اس کا اہتمام، گھر کے اندر نماز ادا کی جائے، گھر میں تلاوت کی جائے، گھر کو پاک و صاف رکھا جائے تو آدمی ان اثرات سے محفوظ رہے گا۔ یہ سب من جانب اللہ فیصلے ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، دنیا میں کچھ اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے حالات آتے۔ باوضو رہنا بہت آسان ہے، کوئی بہت مشکل نہیں۔ آپ استنجا کریں، قضائے حاجت کے لیے گئے، وہاں سے نکلے وضو کر لیں۔ وضو کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 منٹ مشکل سے لگتا ہے۔ باوضو رہنے کا اہتمام کریں، ہر طرح کے خطرات سے محفوظ رہیں، اللہ کی حفظ و امان میں رہیں گے، جنات و شیاطین آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکیں گے۔ صبح و شام کی دعائیں حضور نے بتائی ہیں،
ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھ لینا آدمی کی جان مال کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ وقت نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو شیطان نے آیت الکرسی یاد کرائی تھی۔ حضور نے بیت المال کے غلے کی حفاظت کی ذمہ داری ابو ہریرہ کو دی تھی۔ رات میں ان کو ایسا لگا کہ کوئی ڈبہ بھر رہا ہے، آواز آئی، اندر گئے تو دیکھا ایک آدمی بھر رہا تھا، اس کو جا کے پکڑ لیا اور بہت رویا گایا، میں عیالدار آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، ایسا ہوں ایسا ہوں، مجھے چھوڑ دو، اب میں نہیں آؤں گا۔ چھوڑ دیا۔ صبح کی نماز میں پہنچے تو حضور نے پوچھا کہ ابو ہریرہ، رات والے چور کے بارے میں تم نے کیا معاملہ کیا؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ اشہد انک عبد اللہ و رسول، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ ظاہر بات ہے یہ بات مجھے صرف معلوم تھی اور کسی کو معلوم نہیں تھی، اللہ نے آپ کو بتائی۔ پھر پورا واقعہ سنایا۔ حضور نے فرمایا وہ پھر آئے گا۔ تو دوسری رات ابو ہریرہ ایک دم تیار تھے کہ حضور نے کہا ہے آئے گا تو آئے گا، اور دوسری رات پھر آیا۔ پھر ابو ہریرہ نے پکڑا، پھر ایسا ہی معاملہ ہوا۔ پھر فجر کی نماز میں حضور نے پوچھا، پھر ابو ہریرہ نے بتایا، پھر حضور نے کہا کہ وہ آدمی جھوٹا ہے، پھر آئے گا۔ وہ تیسری رات آیا، ابو ہریرہ نے پکڑا اور کہا کہ بس اب تو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میں تم کو ایک دعا بتا دیتا ہوں، اگر تم اسے پڑھ لو گے صبح تو شام تک، اور شام کو پڑھ لو گے تو صبح تک، اللہ کے حفظ و امان میں رہو گے، تمہاری جان بھی محفوظ رہے گی، مال بھی محفوظ رہے گا، آبرو بھی محفوظ رہے گی۔ اب ظاہر بات ہے وہ لوگ خیر کے حریص تھے۔ کہا کہ بتاؤ ایسی کون سی دعا ہے؟ تو شیطان نے آیت الکرسی یاد کرائی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا ایک جملہ اس نے چھوڑ دیا تھا، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ فجر کی نماز میں حضور سے ملاقات ہوئی، حضور نے پوچھا مسکرا کر کے ابو ہریرہ کیا ہوا؟ تو پورا واقعہ سنایا۔ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ اس نے سچ کہا ہے، لیکن ہے وہ جھوٹا۔ جھوٹا آدمی بھی کبھی کبھی سچ بولتا ہے نا، جھوٹا آدمی بھی کبھی کبھی سچ بولتا ہے، اور سچا آدمی بھی کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا لیکن اس نے سچی بات کہی، اور پھر حضور نے آیت الکرسی سنی اور اس کو درست کروایا، اور حضور نے تائید اور تصدیق فرمائی کہ جو صبح پڑھ لے گا شام تک، اور جو شام کو پڑھ لے گا صبح تک، اللہ کے حفظ و امان میں رہے گا۔ آیت الکرسی پڑھنے میں کتنی دیر لگتی؟ 1.5 منٹ، لیکن اللہ کی حفاظت میں آدمی رہتا ہے۔ صبح و شام کا معمول، چاروں کل پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، آمن الرسول پڑھنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، ثواب کا ثواب اور حفاظت کی حفاظت۔ تو ان دنوں میں جن لوگوں کو تکلیف ہے ان لوگوں کو پاک رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اورات کے معمولات کا اہتمام کرنا چاہیے، فرائض کا اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے آدمی اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، نیک اعمال کی اللہ توفیق دے، ہمیں اخلاص اور للہیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کفر سے، شرک سے اور کفر شرک کے شائبے سے بھی اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ جان کی، مال کی، دین و ایمان کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ سنت پڑھ لیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔